گوادر میں حق دو تحریک کے رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد سے احتجاج کا سلسلہ جاری۔ امریکہ اور کینیڈا میں برفانی طوفان سے 38 افراد ہلاک، اور جانیے گا فیملی پلاننگ اور اس سے متعلق غلط فہمیوں کے بارے میں۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ عبید ملک سے خبریں سنیے۔ بلوچستان کے ساحلی ضلع گوادر میں حق دو تحریک کے رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کے باعث گوادر شہر اور ضلع کے دیگر علاقوں میں معمولات زندگی متاثر ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔ ایکسپریس وے پر گوادر پورٹ کے قریب حق دو تحریک کے احتجاجی دھرنا کیمپ کے خلاف پولیس نے گزشتہ شب کریک ڈاؤن کیا تھا اور حسین واڈیلا سمیت تحریک کے 1 درجن سے زائد رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس کی اس کارروائی کے خلاف نہ صرف گوادر شہر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جا رہی ہے بلکہ مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے بھی جاری ہیں۔ پولیس کو بعض علاقوں میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کرنی پڑی۔ گوادر شہر کے ساتھ ساتھ پسنی اور اورماڑا کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی احتجاج جاری ہے، جبکہ مختلف مقامات پر کوسٹل ہائی وے کو بھی بند کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے قیام پاکستان سے اب تک صدور اور وزرائے اعظم کو ملنے والے تحائف کی تفصیل فراہم کرنے کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس درخواست میں سرکاری اداروں کے ملازمین کو شامل کیوں نہیں کیا گیا، کیونکہ بیرون ملک دوروں کے دوران ان سرکاری ملازمین کو بھی تحفے تحائف ملتے ہیں۔ مزید تفصیل ثنا ڈار سے۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ صرف صدر اور وزیر اعظم کو دوسرے ممالک سے ملنے والے تحائف کی معلومات تک محدود رکھنے سے درخواست گزار کے عزائم کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عدالت میں جو بھی پٹیشن آتی ہے وہ وزیر اعظم کو بیرون ممالک سے ملنے والے تحائف کی معلومات ملنے سے متعلق ہوتی ہیں، جبکہ ان کے علاوہ دیگر شخصیات کو بھی بیرون ممالک دوروں کے دوران تحائف ملتے ہیں۔ عدالت نے پاکستان انفارمیشن کمیشن کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر کابینہ ڈویژن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 1 ماہ میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سواتی کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر وفاق کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ ملزم سینیٹر اعظم سواتی کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے آئندہ پیر تک فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے۔ مزید تفصیل رباب بطول سے۔ واضح رہے کہ ٹرائل کورٹ نے 21 دسمبر کو اعظم سواتی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی اور عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ ملزم نے جو جرم سرزد کیا ہے اس میں انہیں ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اعظم سواتی کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ مبینہ ٹویٹس پوسٹ نہیں کی ہیں، جبکہ ٹرائل کورٹ میں ضمانت کی درخواست کے دوران ملزم کے وکیل کی طرف سے اس بات سے انکار نہیں کیا گیا کہ فوجی قیادت کے خلاف اعظم سواتی کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ نہیں کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اعظم سواتی کا کسی ادارے کو بدنام کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پروسیکیوشن کے پاس اعظم سواتی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عدالت نے اس کیس کی سماعت 2 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ اور مشیر وزیر اعلیٰ مصدق عباسی کا کہنا ہے کہ PTI کے لانگ مارچ کے دوران عمران خان پر حملے کے واقعے میں گرفتار ملزم نوید کا پولی گرافک ٹیسٹ کروا لیا گیا ہے۔ مزید تفصیل کومل فاروق سے۔ پولی گرافک ٹیسٹ سے یہ ثابت ہو گیا کہ ملزم کے بیان میں سچائی نہیں ہے۔ اب تک کی تحقیقات میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ عمر سرفراز چیمہ اور مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب مصدق عباسی نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فرانزک میں گارڈز کا اسلحہ کلیئر ہو گیا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ GIT سے تعاون کیا جائے۔ حکومت کی جانب سے عمران خان پر حملے کی مذمت نہیں کی گئی اور مسلم لیگ کے رہنماؤں نے عمران خان کو دھمکیاں دی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک کی تحقیقات میں یہ ثابت ہوا ہے کہ نوید اکیلا حملہ آور نہیں تھا اور اس میں اور لوگ بھی شامل تھے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ فیملی پلاننگ کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ بچے پیدا نہ کریں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ آسانی سے اور بہترین وقت کے مطابق اپنے بچوں کی پیدائش کا گول پورا کر سکیں۔ یہ کہنا ہے اسلام آباد کے معروف ہسپتال کی شعبہ بچہ و زچہ کی ہیڈ ڈائریکٹر نابیہ طارق کا۔ انہوں نے BBC سے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا، اگر آپ نے فیملی پلاننگ چاہیے آپ کو تو یو کین ناٹ ٹرسٹ اونلی آن کانڈومس۔ کانڈومس کے ساتھ فیلئر ریٹ بہت زیادہ ہے، اور ہاں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے ایکسکیوز کہ بھئی کانٹرسیپشن اس لیے نہیں کرنے کے وزن بڑھ جائے گا۔ انفیکشن کبھی بھی کانٹرسیپٹیو میتھڈ سے انفیکشن نہیں ہوتا۔ انفیکشن کسی بھی میرڈ خاتون کو ریلیشن شپ جب ہوتا ہے آپ کا میرٹل ریلیشن شپ، اس میں یو کین ہیو کم اکراس ود انفیکشن۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
السلام علیکم سامعین، اس نیوز بلیٹن کو سننے کے لیے شکریہ۔ اس طرح کی آتھینٹک نیوز سننے کے لیے آپ ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اوپر دیے گئے آئی بٹن پر چینل کا نیم پہ کلک کر کے ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں، یا پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ اس چینل پر ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور آتھینٹک نیوز سنیے۔ شکریہ۔ BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں۔ 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں۔ گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا میں شدید برفانی طوفان کے باعث مختلف حادثات میں کم از کم 38 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور براعظم شمالی امریکہ میں نظام زندگی درہم برہم ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ میں مختلف واقعات میں کم از کم 34 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور اس برفانی طوفان سے ریاست نیو یارک کا علاقہ بیلفور سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ مزید تفصیل کرن فاطمہ سے۔ حکام کے مطابق 4 ہلاکتیں کینیڈا کے مغربی صوبے برٹش کولمبیا کے شہر میرٹ میں ہوئی ہیں، جہاں ایک مسافر بس برفیلی سڑک پر پھسلن کے باعث الٹ گئی۔ امریکہ میں ایری کاؤنٹی کے ایگزیکٹو مارک پولو نے روئٹرز نیوز ایجنسی کو بتایا کہ شدید برفانی طوفان اور انتہائی منفی درجہ حرارت کے باعث تقریباً 7 افراد کی لاشیں گاڑیوں سے ملی ہیں۔ برفانی طوفان سے ورمونٹ، اوہایو، مسوری، وسکونسن، کینسس اور کولوراڈو میں بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ریاست منیسوٹا، آئیووا، وسکونسن اور مشیگن میں بھی بے انتہا برف باری ہوئی ہے۔ امریکہ کے محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست نیو یارک کے شہر بفلو میں حد نگاہ 0 ہے۔ صومالیہ میں شدت پسند گروہ الشباب کی حراست میں کئی برس گزارنے والے 14 ایرانی مچھیرے بالآخر وطن واپس لوٹ آئے ہیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی اسنا کے مطابق ان کی رہائی حکومتی اہلکاروں، قبائلی سربراہوں اور صومالی عمائدین کے درمیان مذاکرات کے بعد ممکن ہو سکی ہے۔ مزید تفصیل عرفانہ یاسر سے۔ صومالیہ میں شدت پسند گروہ الشباب کی حراست میں رہا ہونے والے مچھروں کو بذریعہ ہوائی جہاز ایران پہنچایا گیا اور پھر انہیں جنوب میں چابہار میں ان کے گھروں کو لے جایا گیا۔ ان میں سے کچھ کو صومالیہ کے قریب بین الاقوامی پانیوں سے اغوا کرنے کے بعد 8 برس تک قید میں رکھا گیا۔ ان مچھروں کو صومالی پولیس کے اس اعلان کے 1 ماہ بعد رہا کیا گیا، جس میں پولیس کا کہنا تھا انہیں شدت پسندوں کے زیر کنٹرول علاقے کے قریب سے 14 ایرانی اور 6 پاکستانیوں سمیت 20 غیر ملکی شہری ملے ہیں۔ دوسری جانب ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کو 100 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ سن 1989 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے طویل ترین حکومت مخالف مظاہرے ہیں، لیکن عوام کو اس میں بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ مزید تفصیل ذیشان حیدر سے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کی نیوز ایجنسی HRANA کے مطابق 69 بچوں سمیت 500 سے زائد مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں۔ 2 مظاہرین کو پھانسی دی گئی، جبکہ کم از کم 26 دیگر کو بھی اسی قسم کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جسے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے شام ٹرائلز قرار دیا ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی ایران میں ملک گیر مظاہرے ہوئے ہیں، لیکن موجودہ مظاہرے اپنی نوعیت میں مختلف ہیں، کیونکہ ان میں پورے معاشرے کے لوگ شامل ہیں اور خواتین عورت، زندگی اور آزادی کے نعروں کے تحت مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔ اور اب ایک کھیل کی خبر شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کراچی میں مہمان ٹیم نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کا پہلا دن ہے اور پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل تک پاکستان نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 272 رنز بنائے تھے اور کریز پر پاکستان کے کپتان بابر اعظم 134 رنز ناٹ آؤٹ اور سرفراز احمد 72 رنز کے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان کی جانب سے آج کے میچ کے لیے ٹیم میں وکٹ کیپر محمد رضوان کی جگہ سرفراز احمد کو شامل کیا گیا ہے۔ ملکی اور بین الاقوامی دنیا کی خبروں کے بعد اب سنتے ہیں پاکستان میں موسم کی صورتحال اسرار الحق سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ تاہم شام یا رات کے اوقات میں شمال اور مغربی بلوچستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری متوقع ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند پڑنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت سکردو -12، کالام، استور، گوپس -8 اور زیارت میں -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ افغانستان میں اقوام متحدہ کے قائم مقام سربراہ رمیز الاکبر نے ملک میں طالبان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ غیر سرکاری تنظیموں میں خواتین کے کام کرنے پر پابندی کے فیصلے کو واپس لیں۔ اقوام متحدہ کے قائم مقام سربراہ کی جانب سے یہ مطالبہ افغانستان میں طالبان حکومت کے وزیر خزانہ سے کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے۔